السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے انوار علیگی صاحب کی کہانی لے کر آیا ہوں اور کہانی کا نام ہے بھگوان کی لیلا۔ میں بہت تیزی سے اپنی بلڈنگ کی سیڑھیاں پلانگتا ہوا اوپر پہنچا۔ تیسرے فلور پر 20 نمبر کا فلیٹ میرا تھا۔ مجھے یہ فلیٹ بہت پسند تھا۔ ایک تو یہ کہ بہت اچھا بنا ہوا تھا، دوسرے اس کا کرایہ مناسب تھا، پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میرے آفس سے بہت قریب تھا۔ لیکن میری بیوی کو یہ فلیٹ قطعی پسند نہ تھا۔ وہ اس فلیٹ کو منحوس قرار دے چکی تھی، کیونکہ اس فلیٹ میں آئے ہوئے ہمیں 3 سال ہو چکے تھے، اور جب سے ہم اس فلیٹ میں آئے تھے ہمارے خاندان میں کسی نئے فرد کا اضافہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس کا سبب یہ غریب اینٹ پتھروں سے بنا مکان نہ تھا، بلکہ اس کے ذمہ دار میں تھا، اور میری بیوی ان حقائق سے ناواقف تھی۔ 100 سے زائد سیڑھیاں اس قدر عجلت میں چڑھ کر میں نے اپنی جان پر واقعی ظلم کیا تھا۔ اب میں فلیٹ کے دروازے پر کھڑا بے طرح ہانپ رہا تھا۔ 2-4 لمبے سانس لے کر میں نے سانس درست کرنے کی کوشش کی، پھر اپنے محسوس انداز میں فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فوراً ہی اندر سے میری بیوی کے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی بچوں کا شور گونجا۔ پاپا آ گئے، پاپا آ گئے۔ دروازہ کھلتے ہی بچوں کا شور طوفان کی طرح باہر آیا۔ پھر مجھے اپنی بیوی کی ہنستی مسکراتی صورت دکھائی دی۔ میری بیوی میں جہاں اور بہت سی خوبیاں تھیں، وہیں یہ بات بھی تھی کہ اس کے ہونٹوں پر سدا مسکراہٹ رہتی تھی۔ میں نے اس کے ہونٹ مسکراہٹ سے کبھی خالی نہیں دیکھے تھے۔ اول تو میری بیوی کو رونے کا شوق ذرا کم ہی تھا، اور اگر وہ کسی ناجائز، اس کے خیال میں جائز بات پر جگڑ کر رو بھی پڑتی تو وہ مجھے ہنستی ہوئی دکھائی دیتی، اور یہ بات جان کر کہ میں اس کے رونے کو ہنسنا سمجھتا ہوں وہ مزید بگڑ جاتی۔ میرے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ دیکھ کر بچوں نے پاپا آ گئے کا نعرہ ترک کر کے آہا لڈو آ گئے کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی 3 سالہ بچی غزالہ کے پھول جیسے گالوں پر پیار کیا، پھر ساجد اور وقار کو چوما اور مٹھائی کا ڈبہ کھول کر میز پر رکھا اور بچوں سے کہا، بچوں کھاؤ مٹھائی۔ لیکن میری سلیقہ مند بیوی نے بڑی پھرتی سے مٹھائی کا ڈبہ بچوں کے سامنے سے کھینچ لیا اور تنک کر بولی، کیا کرتے ہیں، ساری مٹھائی خراب ہو جائے گی اس طرح۔ پھر اس نے 3 برابر کے حصے کیے اور چھوٹی پلیٹوں میں لگا کر بچوں کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد بچوں کے باپ کے سامنے ڈبہ رکھتے ہوئے بولی، یہ آپ کا، ویسے یہ مٹھائی ہے کس سلسلے میں، اور آج آپ ضرورت سے زیادہ خوش کیوں دکھائی دے رہے ہیں، ذرا جلدی سے بتائیے۔ بتاتا ہوں، ذرا ادھر تو آؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، بس بھائی دور سے، وہ پھسل گئی۔ خوشخبری سننی ہے تو قریب آنا پڑے گا، نہ صرف قریب آنا پڑے گا بلکہ ہونٹوں کی شیرینی بھی چکھانی پڑے گی۔ نہیں جناب، شیرینی آج کل بہت مہنگی ہے، چلو ایک گلاب جامن کھا لو۔ گلاب جامن تو خیر میں کھاؤں گی، آپ خوشخبری تو سنائیں۔ اچھا ایسا کریں، ایک خوشخبری آپ سنائیں، ایک میں سناتی ہوں، حساب برابر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پہلے تم سناؤ۔ نہیں پہلے آپ، نہیں پہلے تم، نہیں پہلے آپ۔ غزالہ کی بچی ہاتھ فراق سے مت پوچھو۔ غزالہ کی امی، میری ترقی ہو گئی ہے، میں کل سے سیکشن انچارج ہو گیا ہوں اور 1000 روپے تنخواہ بڑھ گئی ہے۔ ہائے مبارک ہو۔ وہ غیر شعوری طور پر میرے قریب آ گئی۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ کٹی پتنگ کی طرح میری گود میں آ گری۔ بچے مٹھائی کھانے میں مشغول تھے، اس لیے میں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ ہاں جی، اب ہو جائے آپ کی خوشخبری۔ جائیے، میں کچھ نہیں بتاتی، تمہارے پاس تھا ہی کیا بتانے کو، یوں ہی ہوا میں تیر چلا رہی تھی۔ اجی ہاں، میرے پاس ایسی خوشخبری ہے کہ سنیں گے تو پھڑک اٹھیں گے۔ آج مچھلی تو نہیں پکائی؟ لاہور والا، ہر وقت کھانے کی بات، معلوم بھی ہے میں اللہ ہم سے نہیں کہا جاتا۔ یہ کہہ کر وہ کچھ اس انداز سے شرمائی کہ میں سوچ میں پڑ گیا، ایک ایسی سوچ جس میں خوف شامل تھا۔ کیا میری بیوی؟ نہیں، اس سے آگے میں نہ سوچ سکا۔ صاف صاف کہو کیا بات ہے۔ میں ماں بننے والی ہوں، اس نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا، پھر آپ ہی آپ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیا کہا؟ یہ سنتے ہی میرے اندر ہزاروں آتش فشاں پھٹ پڑے۔ میں نے لپک کر اس کا گلا دبوچ لیا۔ اس کی ہنسی حلق میں پھنس کر رہ گئی اور چہرے پر ایک بے نام سا جذبہ لہرانے لگا۔ بتاؤ، اس بچے کا باپ کون ہے؟ میں نے اس کا گلا مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ آپ ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، اس بچے کا باپ کون ہے؟ آپ کے علاوہ بلا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ بکواس مت کرو، اس شخص کا نام بتاؤ۔ آپ۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ میرے ہاتھوں کا دباؤ بڑھتا ہی گیا، آخر وہ سرد ہو گئی۔ میں نہیں جانتا یہ سب کیسے ہوا، میرے ناتواں ہاتھوں میں اتنی قوت کہاں سے آ گئی۔ بہرحال میری بیوی میرے ہاتھوں قتل ہوئی، یہ حقیقت ہے، اور اسے قتل کر کے میں قطعی پشیمان نہیں۔ اس کے جرم کی یہ مناسب ترین سزا تھی۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے اس کا گلا قتل کرنے کے ارادے سے نہیں دبایا تھا۔
میں نے پولیس افسر کے سامنے اپنی صفائی پیش کی۔ خیر، آپ نے اپنی بیوی کا گلا شدت جذبات سے مغلوب ہو کر دبایا ہو یا قتل کرنے کے ارادے سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی بیوی آپ کے ہاتھوں قتل ہوئی، ہمیں صرف اس سے سروکار ہے۔ اپنے جرم کا اقرار آپ خود بھی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی تھوڑی دیر میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آنے والی ہے، اس سے بھی یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ مقتولہ کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ اب میں آپ سے، انسپکٹر ہربنس کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سگریٹ؟ میں نے پیکٹ سے ایک سگریٹ کھینچ لیا اور ہونٹوں میں دبا کر شعلے کا انتظار کرنے لگا۔ انسپکٹر ہربنس نے لائٹر جلا کر میرا سگریٹ سلگایا۔ میں نے ایک لمبا کش لیا اور دھواں چھوڑتے ہوئے بولا، جی آپ کچھ فرما رہے تھے؟ کیا واقعی آپ نے اپنی بیوی کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ ماں بننے والی تھی؟ ابھی آپ نے اپنے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ آپ کی بیوی اس فلیٹ کو منحوس سمجھتی تھی کیونکہ اس فلیٹ میں آنے کے بعد اس کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اور بچہ پیدا نہ ہونے کا سبب آپ کے حال میں یہ فلیٹ نہ تھا بلکہ کچھ اور حقائق تھے جن سے آپ کی بیوی ناواقف تھی۔ میں ان حقائق سے واقف ہونا چاہتا ہوں جن کی بنا پر آپ کی بیوی کے لیے امید سے ہونا ممکن نہ تھا۔ انسپکٹر ہربنس نے ایشٹرے میں گل جھاڑتے ہوئے کہا، آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جی 3، ایک لڑکی، 2 لڑکے۔ سب سے بڑے لڑکے کا نام وقار ہے اور عمر 5 سال۔ اس سے چھوٹا بھی لڑکا ہی ہے، 4 سال کا ہے وہ۔ پھر ایک بچی ہے 3 سال کی۔ میں نے بچوں کی تفصیلات بتائی۔ آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ میری شادی کو یوں سمجھیے کہ 7 سال ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچے شروع کے 3 سالوں میں ہوئے، ہر سال ایک بچہ، پھر 3 سال تک کوئی بچہ نہ ہوا، اور جب 3 سال کے بعد آپ کی بیوی نے حاملہ ہونے کی خوشخبری سنائی تو آپ نے اسے قتل کر دیا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا بچہ نہیں تھا۔ آپ کے حال میں وہ بچہ کس کا تھا؟ یہی معلوم کرنے کے لیے میں نے اس کا گلا دبایا تھا، لیکن اس نے کچھ اگل کر نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ سرد ہو گئی۔ کیا آپ کو اپنی بیوی کے چال چلن پر شبہ تھا؟ نہیں، میں نے کبھی اس میں ایسی بات نہیں دیکھی جس کی بنا پر میں یہ کہہ سکوں کہ میری بیوی بد چلن تھی، لیکن اس کا حاملہ ہونا ہی اس کی بد چلنی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ میں نے دلیل پیش کی۔ آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ بچہ آپ کا نہیں تھا؟ وہ بچہ یقیناً میرا نہیں تھا۔ دراصل میں اب اس قابل ہی نہیں ہوں۔ میں سمجھا نہیں۔ انسپکٹر ہربنس نے پہلو بدلا۔ میں اپنا آپریشن کروا چکا ہوں انسپکٹر۔ اوہ، یہ آپریشن آپ نے کب کروایا تھا؟ اب سے 3 سال پہلے، اپنی چھوٹی بیٹی غزالہ کی پیدائش کے بعد۔ لیکن کیوں؟ بات دراصل یہ ہے انسپکٹر کہ میں بنیادی طور پر اصولی آدمی ہوں اور زندگی کو نپے تلے انداز میں گزارنے کا قائل۔ میں نے انسپکٹر ہربنس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ شادی سے پہلے ہی میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اپنے یہاں 3 بچوں سے زیادہ نہ ہونے دوں گا، اس لیے کہ میں نہ لکھ پتی ہوں نہ کروڑ پتی، ایک اوسط درجے کا آدمی ہوں، سفید پوش آدمی جس کی تنخواہ کا تیسرا حصہ مکان کے کرائے کی نظر ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمی کے یہاں اگر 6-7 بچے ہو جائیں تو وہ کیا اپنی بیوی کو خوش رکھے گا؟ کیا اپنے بچوں کو اوڑھنا پہنا سکے گا؟ کیا خود کھا پی سکے گا؟ پھر دوست احباب اور عزیز و اقارب الگ، کسی کے یہاں شادی ہے، کسی کے یہاں سالگرہ ہے، کسی کے یہاں کچھ، اور وہ کیا لے کر جائے گا اور کیسے جائے گا؟ انسپکٹر، اپنے گھر کے آگے بچوں کی لائن لگانا کتنا آسان ہے، لیکن انہیں اچھی خوراک، اچھا لباس اور اچھا اسکول مہیا کرنا کتنا مشکل۔ نہیں، یہ باتیں مجھے خاندانی منصوبہ بندی والوں نے نہیں بتائیں، یہ سب سامنے کی باتیں ہیں اور کوئی بھی شخص ان باتوں کو سوچ سکتا ہے۔ شادی کے بعد میں نے کوشش کی کہ کم از کم 3 سال کا فاصلہ رہے، لیکن یہاں بھی ناکام رہا۔ میں نے ہر طریقہ آزما ڈالا، لیکن مجبوری اور اتفاقات نے سارا کھیل بگاڑ دیا، یہاں تک کہ تیسرا بچہ بھی عالم وجود میں آ گیا۔ میری بیوی ہر پابندی کے سخت خلاف تھی، اگرچہ اوپر تلے 3 بچے ہو جانے کی وجہ سے وہ بھی پریشان تھی، لیکن اتنی پریشان نہیں جتنا میں تھا۔ اور اب میرے سامنے بچوں کی مصیبت سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی حل تھا کہ میں اپنا آپریشن کروا لوں۔ سو میں نے کروا لیا اور بیوی کو اس کی ہوا بھی نہ لگنے دی۔ پھر ہم اس فلیٹ میں اٹھ آئے اور یوں میری بیوی نے اس فلیٹ کو منحوس سمجھ لیا اور وہ اصل حقائق جاننے سے قاصر رہی۔ ویسے اس آپریشن سے مجھے دوہرا فائدہ ہوا۔ ایک تو میں بچوں کی مصیبت سے بچا، دوسرے میری بد چلن بیوی کا چہرہ میرے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ آپ نہیں جانتے انسپکٹر کہ مجھے اپنی بیوی سے کتنی محبت تھی، لیکن آج ہر عورت مجھے زہر کی پوٹلی لگتی ہے۔ اچھا ہی ہوا جو وہ میرے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ میں نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا۔ انسپکٹر نے میرے اس تفصیلی بیان کے بعد پھر کوئی اور سوال نہیں کیا، البتہ اس کا چہرہ سوچ میں ضرور ڈوب گیا تھا۔ مجھے ایک اور سگریٹ پلا کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسرے دن پولیس نے مجھے سول ہسپتال بھیج دیا۔ وہاں سرجن نے میرا بغور معائنہ کیا۔
میں نے اس عجیب و غریب معائنہ کا مقصد جاننے کی لاکھ کوشش کی، لیکن کسی نے کچھ بتا کر نہ دیا۔ میں نے یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دے لی کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ میرا مقدر تھا، اور اب جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ مجھے اب پھانسی کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں۔ اسی شام انسپیکٹر ہربنس نے خود اپنے ہاتھوں حوالات کا تالا کھولا۔ میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ تالا کھلنے کی آواز پر میں نے سر اوپر اٹھایا تو انسپیکٹر نے مجھے اشارے سے باہر آنے کو کہا۔ میں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھنچے ہوئے تھے۔ میں اندازہ نہیں لگا سکا کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے میری طرف سگریٹ کا پیکٹ بڑھایا۔ زبان سے کچھ نہ بولا۔ میں نے شکریہ کہہ کر ایک سگریٹ نکال لیا۔ تم سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، انسپیکٹر ہربنس نے میرا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ انسپیکٹر، جو ہونا تھا ہو چکا، اب اس کو بار بار دہرانے سے کیا فائدہ؟ تم نہیں جانتے کہ تم نے کتنا بڑا دھوکہ کھایا ہے۔ انسپیکٹر خدا جانے کیا کہنا چاہتا تھا۔ یعنی؟ میں نے آگے جھکتے ہوئے پوچھا۔ تم نے جس بچے کی بنا پر اپنی بیوی کو قتل کر دیا وہ تمہارا اپنا بچہ تھا۔ یہ ناممکن ہے۔ میں تقریباً چیخ پڑا۔ سول سرجن کی رپورٹ کے مطابق تم میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بدستور موجود ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم نے اپنا آپریشن کروا دیا تھا، لیکن کسی اناڑی ڈاکٹر سے۔ آپریشن غلط ہوا تھا۔ اگر آپریشن ناکام رہا تھا تو پھر میرے یہاں 3 سال تک بچہ کیوں پیدا نہیں ہوا؟ میں اتنا بڑا صدمہ برداشت کرنے کے قابل نہ تھا۔ میں نے جرا کی۔ یہ سب بھگوان کی لیلا ہے۔ وہ دینے پر آئے تو ہر سال دے، اور روٹ جائے تو 3 سال تک روٹھا رہے۔ کوئی اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ انسان اس کے سامنے کتنا بے بس ہے۔ انسپیکٹر ہربنس نے کہا۔ تم مجھے اس ڈاکٹر کا نام پتہ بتاؤ تاکہ اسے گرفتار کیا جا سکے۔ اس کے اناڑی پن نے ایک معصوم عورت کی جان لے لی۔ میں اسے ضرور سزا دلوا کر رہوں گا۔ اس کے علاوہ تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں پھانسی کے پھندے سے بچا لوں گا۔ بہرحال سزا ضرور ہوگی۔ انسپیکٹر نے مجھے تسلی دینی چاہی۔ نہیں انسپیکٹر، مجھے پھانسی سے کم کی سزا منظور نہیں۔ میں نے اپنی معصوم بیوی کو نہیں بلکہ ایک ماں کو قتل کیا ہے۔ اب میں اس کے بچوں کی دنیا میں واپس جانا نہیں چاہتا۔ مجھے پھانسی دلوا دو انسپیکٹر۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، اور انسپیکٹر میرے شانے تھپ تھپانے کے سوا کچھ نہ کہہ سکا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔